قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے؟ خود کو ان حلال چیزوں سے بھی روکتے ہیں. یہ رمضان ہے. 8 پہر کا آج بھی روزہ رکھتے ہیں. عیسائی ہیں, ان کے ہاں ہمارے جیسا روزہ نہیں ہے. اب 8 پہر کا روزہ کیا ہوتا تھا؟ عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا, مغرب تک, تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ تو وہ احکام ہے جو اللہ نے خود ہماری طرف اتارے. انگریز تھا, اس نے سوال کیا کہ سائنس تو ترقی کر رہی ہے لیکن قرآن اور اسلام تو وہیں کا وہیں ہے. سائنس ابھی مکمل نہیں ہے, اس وجہ سے ترقی کر رہی ہے. اسلام اور قرآن مکمل ہے, اس لیے وہ اپنی جگہ پہ ہے. سیم اسی لفظوں کے معنی آج بھی آپ اٹھا لیں تراجم, اور کہا گیا کہ تم یہ نہیں بتا سکتے کہ بچہ کس فطرت پہ پیدا ہو. کس فطرت پہ پیدا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ٹوورڈز ہدایہ کے اندر ایپیسوڈ میں خوش آمدید. رمضان اور قرآن کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں حماد مصطفیٰ, جو کہ اسکالر بھی ہیں, معلم بھی ہیں. ماشاء اللہ انداز بیان ان کا بہت زیادہ خوبصورت ہے. آج کا ہمارا ایپیسوڈ قرآن اور رمضان کے حوالے سے ہوگا. ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور رمضان ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور روزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض ہوئے تھے, تو ان کی تاریخ کیا ہے. السلام علیکم حماد. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ حماد بھائی, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل قرآن سے, رمضان سے, اسلام سے لوگ بہت زیادہ دور ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پہلے ان کے بارے میں جانیں کہ دوری کی کیا وجہ ہے, اور ہم یہ دیکھیں کہ قرآن اور رمضان کا کیا تعلق ہے اور روزے کی کیا تاریخ ہے. سب سے پہلے تو ہم آپ کے جو آخر والا سوال ہے اس پر آئیں گے کہ رمضان اور قرآن کی آپس میں کیا موافقت ہے, ان کی آپس میں کیا ہم آہنگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر فرض کیے گئے روزے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جائیں. اب یہاں پر 2 چیزیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائیں. ایک روزوں کی فرضیت, اور اس کی فرضیت پہلی امتوں پر, یعنی کہ ہماری امت سے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو قبل امتیں آئی تھیں ان پر روزے فرض تھے, اور تم لوگوں پر بھی فرض ہیں. اب دوسری جو اس میں خصوصی بات ہے وہ ہے تقوی, پرہیزگاری. اب اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اور ان کا اشتراک نہیں رکھا, صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا. وہاں پہ کیا فرمایا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. جب بقر عید آتی ہے تو اللہ کہتا ہے مجھ تک تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, بالکل, تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تمہاری نیت پہنچتی ہے. بالکل. اب ساتھ ہی اللہ نے رمضان کے ساتھ کہا تقوی. اب تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں, اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روک رہا ہے ان سے رکنا. اب رمضان میں بھی وہی چیز ہے کہ ہم ان چیزوں سے رکیں جو ہم پر حلال کی گئی ہیں. ایک تو وہ منہیات ہیں جو تقوی کے اندر آتی ہیں, وہ کون سی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ منع کیا کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا, یہ حرام ہے. رمضان کا تقوی وہ تقوی ہے جس کے اندر آپ حلال چیزوں سے رکتے ہیں, یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے, آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے, اس کی رضا کے لیے خود کو ان حلال چیزوں سے بھی روکتے ہیں. یہ رمضان ہے. اب رمضان اور روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان مہینے کا نام ہے. جب عربی لغت ترتیب دی جا رہی تھی تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب عربی لغت ترتیب دی جا رہی تھی تو اس وقت جو رمضان کا لفظ ہے یہ رامدا سے نکلا ہے, یعنی کہ جب لغت ترتیب دی جا رہی تھی تو شدید گرمیوں کے مہینے میں رمضان آیا تو انہوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا. اب دوسری چیز ہے روزہ. روزے کو عربی میں سیام, روزے کے لغوی معنی ہے رکنا, پرہیز کرنا. تو اب یہاں پہ رمضان اور روزے کا ایک فرق ہے. اب جیسے آپ نے ایک سوال بیچ میں کیا تاریخ کے حوالے سے کہ رمضان کی یا روزوں کی تاریخ کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا. وہ وجہ کیا تھی؟ تو 10 ذی الحج کا روزہ رکھا جاتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبے کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا تو وہ اس دن روزہ رکھتے تھے. مدینہ کے اندر یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. وجہ کیا تھی کہ 10 محرم کو ان لوگوں کو فرعون سے نجات ملی تھی
تو وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے. اب جب یہودی روزہ رکھتے تھے تو آپ وسلم نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ ہمیں اس روز قوم فرعون سے نجات ملی تھی. تو اس وقت آپ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی آئندہ روزہ رکھیں گے 10 محرم کا، بلکہ 9 اور 10 کا رکھیں گے. اب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. آج ہم نے بیرون اقوام کو، اسلام کو چھوڑ کر ہم مغرب کو اپنا رہے ہیں، بالکل ایسے ہم اسلام سے دور ہیں. تو نبی نے کہا کہ ہمیں بھی روزہ رکھیں گے. موسیٰ مسلمانوں کے بھی اتنے ہی لگتے ہیں جتنے آپ کے، بالکل، لیکن آپ نے 7 9 محرم کا روزہ بھی رکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ہم یہودیوں کے متشابہ نہ ہو جائیں، بالکل ایسے ہی، ہم ان جیسی قوم نہ لگنے لگے، ہم متشابہ نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں جس سے شباہت رکھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. بالکل ایسے ہی. تو نبی نے کیا کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کو اکٹھا کیے. بالکل. اب پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت مریم نے چپ کا روزہ رکھا. یہودیوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن اس وقت اوقات کیا تھے؟ 8 پیر کا روزہ ہوا کرتا تھا. آج بھی رکھا جا رہا ہے. آج ہر مذہب کے اندر، ہندو مت ہے ان کے اندر روزہ ہے، اس کو ورت کا نام دیتے ہیں. 8 پیر کا آج بھی روزہ رکھتے ہیں. 8 پیر کا جو آپ عیسائی ہیں ان کے ہاں ہمارے جیسا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے ہاں دنوں کے روزے بھی ہیں، ٹھیک. ان کے ہاں پیروں کے روزے بھی ہیں. اب 8 پیر کا روزہ کیا ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا مغرب تک، مطلب سونے سے پہلے جب آپ سو گئے آپ اٹھے آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. اس طرح ایک کاشتکار گھر آئے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. بالکل ایک صحابی کا واقعہ ہے. انہوں نے گھر آ کہا کہ روزہ افطار ہونے والا ہے، مجھے افطاری دو. ان کی آنکھ لگ گئی. بالکل ایسے. اب جیسے ہی آنکھ کھلی ان کا اگلا روزہ شروع ہو گیا تھا، پیچھے والا جو ہے وہ ادا ہو گیا. بالکل. 8 پیر کا روزہ اسے کہا جاتا تھا. تو امتوں نے بھی روزے رکھے. اب ہمارے اوپر جو پہلے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس وقت روزے رکھے جاتے تھے. یہ 2-3 روزے رکھے جاتے تھے. لیکن شعبان المعظم 2 ہجری کو جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر انعام کیا، اور ساتھ کیا کہا کہ شعبان مہینہ توبہ کا ہے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیاری بھی شعبان میں کرتے تھے رمضان کے حوالے سے. رمضان کے حوالے سے. پھر اس کے بعد قیام اللیل ہے. رمضان کو وہ خصوصیات ہیں، رمضان کے کسی مہینے کو، حتیٰ کہ ربیع الاول شریف کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، جن کے لیے یہ کائنات بنی، جن کے لیے دنیا بنی، اس کو بھی اتنی فضیلت نہیں ہے بالکل جتنی اس ایک مہینے کو فضیلت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر کیا کیا گیا؟ قرآن پاک کو نازل کیا. ایک فضیلت. 20 تراویح بالکل اس مہینے کا خاصہ، اس کو عطا کی گئی. اس کے بعد لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس مہینے کو عطا کی گئی. 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں نمازوں کا ثواب 70 گنا اور نفلوں کا ثواب بھی 50 گنا یا ڈبل اس کا ثواب ہو جائے گا. بالکل یہ اس کو عطا کیا گیا. رمضان کا مہینہ جس کے اندر شیطان کو قید کیا جاتا ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. رمضان کا مہینہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. تو آج اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال پر کہ ہمارے اندر سے یہ جو شعور ہے رمضان المبارک کا، یا ہم نے جو رمضان کی تیاریاں جس زور و شور سے پہلے ہوا کرتی تھی وہ اب نہیں ہوتی، وہ اب ختم ہو چکی ہے. ایک قیام اللیل بھی نہیں رہا، قرآن کا پڑھنا بھی نہیں رہا. بالکل. اب اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں. اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، بالکل احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. بالکل ایسے. تو اب ہم ماڈرنزم کی طرف آ رہے ہیں. ہم جدید ہونے کے چکر میں اپنی روایات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں جب رمضان شروع ہوتا تھا، ہم مسلمانوں کے ہاں شادیانے بچائے جاتے تھے، اطلاع کی جاتی تھی. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے چاند کو دیکھ کر خوشیاں منائی، دعائیں پڑھی، رمضان کا چاند نظر آ گیا. بالکل. ہمارے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جدید ہونے کے چکر میں، اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہمارا ادھورا علم ہمیں پیچھے لے کے جا رہا ہے. بالکل. ہم ان چیزوں پہ پڑ گئے ہیں کہ جو چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہیں. قیام اللیل ہوا کرتا ہے، ہم خود کو سنوارنے کی بجائے ہم قیام اللیل پر بحث شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم نماز پر بحث شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے پیچھے جانے کی وجہ یہ ہے ہمارا آدھا علم، اور ہمارے ہاں نوجوان نسل کا کوئی استاد بھی نہیں.
بالکل ایسے ہی، اور جس کا کوئی استاد نہیں اس کا شیطان استاد ہے. ایسے ہی بالکل. تو رمضان شریف کے اندر اب آپ وسلم ایک حدیث مبارک میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرو. اور آگے سے امین کس شخصیت نے کہی؟ جبریل امین جبرائیل علیہ السلام. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس مہینے کی فضیلت ہے. اب رمضان اور قرآن کے اندر کیا مشترک بات ہے؟ قرآن قرب الہی ہے کہ جب اللہ سے بات کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو. بالکل ایسے ہی. جب اللہ سے ملاقات کرنی ہے نماز پڑھو. قرآن قرب الہی کا ذریعہ ہے. بالکل ایسے. روزہ قرب الہی کا ذریعہ. یہ دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں. قرآن بھی اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے. روزے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا. بالکل. قرآن اور روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفاعت کریں گے. قرآن کہے گا کہ میں نے ساری رات انہیں روکے رکھا، یہ مجھے سنتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، ان کی شفاعت کر. بالکل. روزہ کہے گا یہ سارا دن میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، آپ کی حلال کردہ چیزوں ان کو معاف کر. یہ ایک اس کے اندر مشترک بات ہے. ٹھیک ہے. اب بات ہم اگر کریں تقویٰ کے لحاظ سے اس کی، تو جتنا تقویٰ قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہوتی ہے اپنی مرضی، بالکل، ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی. اللہ یہ کہ چاہتا ہے کہ تو اپنی مرضی میری مرضی پہ وار دے، پھر وہ ہوگا جو تیری مرضی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے نا. بہت بڑی بات ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار. اقبال نے کہا تھا نا خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو جب آپ تقویٰ کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں بالکل تو تب خدا آپ سے پوچھتا ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے. مومن اور مسلمان میں یہی فرق ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. بالکل بہت بڑی مومن مسلمان ہے. مومن وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ مومن جب چلتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. مومن جب کام کرتا ہے، جب قرآن میں مخاطب ہوتا ہے اے ایمان والو، اے مومنو یا ایھا الذین آمنو. حضرت علی سے یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی لطف کی بات یہاں پہ چل پڑی. ہم کتنی خوش نصیب امت ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی آپ کا قرآن پاک میں نام نہیں آیا. ایک مرتبہ حضرت زید کا آ گیا. حضرت زید کا بالکل جو مسئلہ لے پالک بیٹوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کا نام ایک الگ طرح سے آیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. غار میں دوسرا کون تھا؟ حضرت ابوبکر تھے. obvious بات تشریح میں ہم جائیں تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا. سنی کہا 70 سے 80 مرتبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا بات. تو ہمارا قرآن کے اندر بھی بالکل نام ہے. تو اب بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنی روایات سے جڑنا پڑے گا. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ماڈرن چیزوں کی طرف. اسلام بہت ماڈرن ہے. بالکل. جتنا دین اسلام ماڈرن ہے، جتنی یہ کتاب ماڈرن ہے، اتنی دنیا کی کوئی چیز نہیں ماڈرن. بالکل. پہلی کتاب میں ختم، یہ کتاب ابھی تک محفوظ ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں عرب کے شعراء نے کہا تھا. عرب کے وہ شعراء، یہ ایک زمانہ جاہلیت میں یہ عرب کے اندر یہ کلچر تھا، یہ ان کی ایک ثقافت تھی کہ جب آپ کوئی بھی اعلیٰ کلام لکھیں گے وہ کعبے کی دیوار پر لٹکایا جائے گا. بالکل. اب سب ہونے لگا، کعبے کی دیوار پر کلام پاک لٹک رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کوثر بھیجی، کعبے کی دیوار پر لٹکائی گئی سورۃ کوثر. عرب کے بڑے بڑے شعراء نے، امراء القیس تھے، متنبی تھے، بہت بڑے بڑے شعراء، زور لگا لیا انہوں نے. عرب کے ویسے شاعر بھی بہت زیادہ مشہور اور لغت بھی بہت. تو اب کیا تھا، جب سورۃ کوثر لٹکی رہی نا تو عرب کے ان شعراء نے کہا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور کوششیں بھی بہت کی اس طرح ہم لکھیں اس طرح. پھر اللہ نے کہا تھا نا سورہ بقرہ میں کہا، دوسرے سپارے میں کہا کہ تمہارے پاس ہے کوئی اس کی مثل لے کے اگر تم سچے ہو. تو کوئی بھی نہیں. دوسرے سپارے کا یہاں سے پاؤ شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اللہ نے کہا ہے تمہارے پاس کوئی چیز لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. اور آج ہم اسی کلام سے دور ہیں. قرآن پاک کو پڑھنا خدا کے ساتھ گفتگو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہیں جو خود خدا نے ادا کیے.
یہ تو وہ احکام ہے جو اللہ نے خود ہماری طرف اتارے ہیں، اور ہم وہ کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف وہ نا آپ کی بات سے ایک اور بھی بات مجھے یاد آئی. ایک انگریز تھا، اس نے سوال کیا کہ سائنس تو ترقی کر رہی ہے لیکن قرآن اور اسلام تو وہیں کا وہیں ہے. تو اس بندے نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ترقی کرتی ہے جو نامکمل ہو. سائنس ابھی مکمل نہیں ہے، اس وجہ سے ترقی کر رہی ہے. اسلام اور قرآن مکمل ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پہ ہے. قرآن چاہے 1000 سال اور گزر جائیں لیکن وہ وہاں اس دور سے مخاطب ہوگا. یہ دیکھ، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے ایگزیکٹ رکوع بھی یاد نہیں ہے اور صورت کا بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ایک قرآن کی ایک صورت ہے جہاں میں ایک پروسیس بتایا گیا، آپ اس کا تھوڑا مفہوم بتا. بچے کا پیدا ہونے کا پروسیس بتایا گیا قرآن کی ایک صورت میں، ایک آیت میں، کہ بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، 3 ماہ تک اس کی شکل و صورت بنتی ہے، بالکل. 4تھے ماہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے، 5ویں ماہ، 6ٹھے ماہ، 7ویں ماہ، 8ویں ماہ وہ افزائش کرتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے. اب وہاں پر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں بتا سکتے کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے. بالکل. سائنس نے ترقی کی، الٹرا ساؤنڈ مشین آ گئی. بالکل ایسے ہی الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتانا شروع کر دیا بیٹا ہوگی بیٹی ہوگی. سیم اسی لفظوں کے معنی آج بھی آپ اٹھا لیں تراجم، اور کہا گیا کہ تم یہ نہیں بتا سکتے کہ بچہ کس فطرت پہ پیدا ہو، کس فطرت پہ پیدا. بالکل. آج کی تحقیق کے مطابق قرآن کا ترجمہ. اسی لیے اسے کہتے ہیں اعجاز، معجزہ. بالکل. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بالکل حماد بھائی، ہماری پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری آنکھ نا معجزے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہے. اگر ہم وہ آنکھ پیدا کر لینا جو ابھی بھی جو معجزے ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا شروع کر دے تو ہم یہ نظام دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے چلانے والا. بالکل. دیکھیں اقبال نے کہا تھا اتر سکتے ہیں اب بھی فرشتے تیری مدد کو قطار اندر قطار. بالکل. اب بھی آ سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر وہ ضرب کلیمی پیدا کرنی ہے. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. بالکل. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. کہ ہمیں اپنے اندر وہ ایک طاقت پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ہستی کو اپنی خاک میں پہلے ملا کے دیکھ، پھر چاہے جس مقام پہ جلوے خدا کے دیکھ. اچھا حماد بھائی، ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر اپنا تزکیہ نفس وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں رمضان خود ایک تزکیہ نفس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابھی والد صاحب سے یہ حدیث آپ سے آنے سے قبل ڈسکس ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ 2 نمبریاں بالکل نہیں چھوڑتا تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. روزہ خود بذات خود تزکیہ نفس ہے آپ کا، کتھارسس ہے آپ کی ذات کا. اب ہر چیز کے نا انسانی زندگی پر اثرات ہیں، چاہے وہ توحید ہے، چاہے وہ رسالت ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، کوئی بھی حکم ہے اس کے اثرات. بالکل. روزے کا سب سے پہلا اثر کیا ہے آپ کی زندگی پہ؟ کہ آپ کے اندر ایکویلٹی آ جاتی ہے. بالکل. آپ پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ سب نے رکھنا ہے، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے. پھر اس کے بعد آپ کے اندر احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں ایک رات بھوکا رہا ہوں. عام دنوں میں میرا پڑوسی بھی بھوکا ہوتا ہوگا، ایسے ہی وہ اس بھوک کو کیسے برداشت کرتا ہوگا، وہ اس چیز سے کیسے گزرتا ہوگا. روزہ آپ کے اندر ضبط نفس پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو پسند ہوتی ہیں، جن کے بنا آپ رہ ہی نہیں سکتے، روزہ آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھتا ہے. روزہ آپ کو برابری کی طرف لے جاتا ہے. تو تزکیہ نفس روزے میں کرنا ہے تو روزے کے ساتھ ہمیں اپنے معمولات زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، درست کرنا ہوگا. اب دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ ہم، اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان. ہمارے ہاں یہ ایک پاک مہینہ ہے. بالکل. ایک عیسائی گزر رہا تھا، امام محمد کا دور تھا، شیخین میں سے، صاحبین میں سے. ایک عیسائی گزر رہا تھا تو بازار سے گزرا تو اس نے اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا. وہ لوگوں نے پوچھا تو پاگل ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے تو اسے چیز کھانے پہ مار رہا ہے. تو اس نے ایک بات کی کہ مسلمانوں کے یہ احترام کا مہینہ ہے اور یہ ان مسلمانوں کے سامنے کھا رہا، میں سے اس لیے مار رہا ہوں. اور وہ دیکھیں، اور عیسائی تھا، وہ ہمیں تربیت دے کے گیا کہ بھئی غیر مسلم ہمارے اسلام کی یہ تعلیم پھیلا رہا ہے. بالکل. تو ہم اپنے بچے کے اندر یہ عادت ڈالنے کی بجائے ہم کہتے ہیں پتر کوئی نہیں ضرورت، تو بیمار ہے، تو نہ رکھ، تو نے سکول جانا ہے،
تو رہنے دے روزہ. بالکل ایسے ہی. ہم اس کی عادت 12 بجے تک روزہ اور رکھوا اپنے بچوں کو کہتے ہیں کوئی نہیں یہ سویا رہے, اس کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, روز یہ بیچارہ کیسے روزہ رکھے گا سارا دن. بالکل اس طرح. تو اب تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ اپنے معمولات زندگی کو تبدیل کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جو پیچھے چلتا آ رہا تھا آپ رمضان میں بھی کہیں کہ وہی ہوگا. بالکل. آپ نے لوگوں کا حق مارا ہے, آپ انہیں حق واپس دیں. بالکل. آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. بالکل. آپ اپنے کاروباری زندگی کے اندر ہیں تو آپ تجارت ہی ان اصولوں پر کریں جو اسلام کے اصول ہیں. بالکل. اب ادھر آپ کا روزہ ہو اور ادھر آپ 100 والی چیز 150 میں بیچ رہے ہیں, ہاں پھر اس روزے کا کیا فائدہ؟ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. حد تک آپ دیکھیں نماز کتنا بڑا. نماز بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ کے پاس نماز اوپر جاتی ہے. بالکل. تو جس نے تیزی سے نماز پڑھی ہوتی ہے اللہ کہتا ہے کہ تو کالک بن کے اس کے منہ پہ چلی جا, اور جس نے سکون سے نماز پڑھی ہوتی ہے اللہ کہتا ہے نور بن کے چلی جا. بالکل. اور وہ اس کی زندگی کو نکھارتی بھی ہے. رمضان کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ رمضان کے روزہ آپ نے جب رکھا ہو تو آپ کی عادات, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی امت کو نہیں دی. ایک کہ جب یہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے طرف اپنی نظر رحمت کرتا ہے. دوسرا یہ ہے تزکیہ نفس. بالکل. کہ اللہ کو افطاری سے پہلے اس کے منہ سے آنے والی بدبو بھی پسند ہے. پھر فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. پھر جنت کا ایک دروازہ ہے ریان, اس دروازے کا نام ہے. اللہ کہتا ہے کہ کھول دو, اس میں وہی آئے گا جس نے روزہ رکھا اور جس نے روزے پر رکھ کے عمل کیا ہوگا. بالکل ایسے. پھر اللہ 5ویں نمبر جنت کو حکم دے گا کہ مزین ہو جا, اگر ان روزہ داروں میں سے میرے پاس کوئی آئے وہ تیرے پاس جائے گا. یہ انعامات ہیں رمضان کے. لیکن ہم نے رات کے معمول بنا لیے. ہم نے یہ ایک تراویح کے بعد قرآن پاک کی, رمضان کا وہ مہینہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے کلام پاک کلام الہی کی تلاوت کرنی چاہیے. اور حماد بھائی یہ میرا سوال بھی تھا اگلا کہ ایک آدمی ہے وہ رمضان میں اس کو کوئی کام نہیں, اور ایک آدمی ہے جو بیشتر اس نے مزدوری بھی کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے, جو مزدوری والا ہے اس کا ٹائم تو مینیج ہو رہا ہے, وہ صبح کام پہ جاتا ہے, عصر ٹائم آتا ہے, اور باقی نماز پڑھتے کرتے اس کی شام ہو جاتی ہے, وہ اس طرح افطار کرتے. ایک بندہ ایسا ہے مطلب اس کو کوئی کام نہیں, آپ اس کو کیسے مطلب کہ یہ کہیں گے کہ آپ یہ چیزیں اتنے ٹائم میں اس طرح مینجمنٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ جس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہاں, جس کا ٹائم انگیج ہو رہا ہے, مزدور ہے, بالکل, ایک ٹیچر ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ہم نے اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو دیکھیں. بالکل. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ یہاں سے میں آپ کی بات کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 34 پارے میں بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تجارت کے اصول اللہ نے قرآن میں بتا دیے. بالکل. وراثت کے اصول اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیے. تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے ایسے احکام, چھوٹے سے چھوٹا حکم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. افلا یتدبرون, غور و فکر کرو. ٹھیک ہے. افلا یتفکرون, تم سوچتے کیوں نہیں, تم فکر کیوں نہیں کرتے. پھر قرآن پاک کے اندر آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, یہاں پہ ہمیں ایک نصیحت کی گئی. پھر اللہ نے بتایا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے بتایا مدد طلب کرنی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر اللہ نے بتایا نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ, آپ والدین کے احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جو آج ہمارا ایک مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اللہ تمہیں آزمائے گا بھوک سے, خوف سے, پیاس سے, بچوں سے. تو مال بھی فتنہ ہے. اب جو وہ مصروف لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے سب سے پہلی بات ہمارے علماء کو ایک پیٹرن سیٹ کرنا چاہیے. بالکل. ہم نوجوانوں کو ایک پیٹرن سیٹ کرنا چاہیے, آپ کو سیٹ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی میں سے وہ حکم نکالیں جو ہماری زندگیوں کو سنوار دے, جو ہماری بنیادی زندگی کا حصہ ہے. اختلافی مسائل سے ہٹ کے, کچھ قرآن کی آیات منسوخ ہیں لیکن قرآن کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ہٹ کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بات کرنے. اب دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کلام ہے. انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نبی کی بارگاہ میں ہو اونچی آواز میں مت پکارو. بالکل. یہ یہاں پہ ایک نبی کی شان بھی اللہ بیان کر رہا ہے, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی کسی معزز کے پاس گئے ہو, کسی بڑے کے پاس گئے ہو تو اپنا لہجہ نرم رکھو, بالکل, اپنی گفتگو کے طریقوں کو سنوارو. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی گفتگو کا یہ طریقہ ہے. آپ اور میں بات کر رہے ہیں, آپ معزز ہیں تو میں آپ سے لاؤڈ ہو کے بات نہ کروں,
مثال اللہ تعالیٰ نے نبی کی دی, بارگاہ نبی کی ہے, خطاب ہم سے کیا جا رہا ہے, سکھایا ہمیں جا رہا ہے. تو ہمارے علماء کو ان لوگوں کے لیے جو خود کو مصروف رکھتے ہیں, جن کے بعد دن کا گھنٹہ بجتا ہے, 1.5 گھنٹہ بجتا ہے, ایک ایسا قرآن پاک کا نظام ترتیب دینا چاہیے جس کے اندر وہ لوگ ان مسائل کو دیکھ لیں جو اب مثال کے طور پہ اب روزے ہیں نا, یہ پورا ایک رکوع ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. بالکل اللہ نے بتا دیا آگے بھائی تم پہ فرض بھی کیے گئے اگر تم میں سے کوئی سفر میں ہو. ہاں, اور بتایا بھی ہے کہ اگر تم میں سے یہ نہیں کہا کہ بھائی رکھنا ہی رکھنا ہے, نہیں, تم میں سے کوئی سفر پہ ہے, تم میں سے کوئی مریض ہے, بالکل وہ بعد میں رکھ لے. اس کا کفارہ ہاں, اگر وہ زیادہ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا اگر وہ زیادہ بیمار ہے تو وہ کیا کرے, کسی مسکین کو کھانا کھلا دے. اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی, ولا تباشرون, روزہ رکھ کر آپ اپنی بیویوں کے قریب بھی مت جائیں. بالکل. وانتم عاکفون فی المساجد, اور اعتکاف کا بھی کہا, مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ. بالکل. پھر اللہ نے یہاں پہ ایک ٹائم بھی مقرر کر دیا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, ٹھیک ہے نا, کہ ابیض سفید کو کہتے ہیں, اسود کالے کو کہتے ہیں, حجر اسود. جب تک سفیدی کالے کو نہ کاٹ لے روزہ نہیں. ہاں بالکل. صبح صادق اور مغرب دونوں پورا ایک حکم دیکھیں, ایک ٹائم سیٹ کر دیا گیا. اب دیکھیں اس ایک آیت کے اندر, اس ایک رکوع کے اندر ہمارے اوپر ایک پورا مہینہ کھل گیا. بالکل. کیسے کھل گیا کہ بھی اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جانا, روزے کی حالت میں ان کے قریب نہیں جانا, حالانکہ وہ ہے بھی حلال, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ یہ اگر میری حلال کردہ چیزوں سے رک سکتے ہیں تو یہ حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے. یہ ایک آزمائش ہے. بالکل, کہ اللہ یہاں پہ آپ کو آزما رہا ہے, اور ہم اس مہینے کے ذریعے سے اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں. بالکل. ہم اس مہینے کے ذریعے سے ایک پیٹرن سیٹ کر سکتے ہیں زندگی کو گزارنے کے. کتاب ہے ریاض الصالحین, بڑی عمدہ کتاب ہے. اس کتاب کے اندر آپ کے معاملات زندگی, اٹھنا بیٹھنا چلنا, اب دیکھیں کھانے کا طریقہ بھی نبی نے بتا نہیں دیا, کل بیمینک ومما یلیک, اپنے آگے سے کھاؤ, کسی کے آگے سے نہ کھاؤ. بالکل. میرا آپ کو سوال یہ ہے کہ جو بندہ مصروف ہے اس کے ایک پیٹرن تو سیٹ کر دیں, ایک کتابچہ سیٹ کر دیں, ہاں, تاکہ وہ اس کے مطابق عمل کریں. ہاں, تاکہ اگر اس کو نہیں ملتا تو وہ رمضان کا مہینہ جب ان چیزوں کو دیکھے جن چیزوں سے رکنا ضروری ہے. اور حماد بھائی, آپ کو جو میں نے پہلا کویسچن کیا تھا, ہمارے جو معاملات ہیں نا, ہم نے خود کو اتنا اس میں مصروف کر لیا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر یہ معاملات جیسے آپ نے کہا کہ ایک کتابچہ ایک پیٹرن سیٹ ہو جائے نا, تو ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. اب دین اور دنیا سے نا رومی نے ایک بات کی تھی, اصل ہماری ناکامی کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے دل میں دنیا کو بسا لی. بالکل ایسے ہی. دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں, کہ گزر جاؤ. رومی نے ایک مثال دی, رومی نے کہا کہ جو دنیا ہے نا, بالکل, وہ پانی ہے, جو دین ہے نا وہ کشتی ہے. بالکل. جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے, بالکل, تو کشتی پانی دھکا لگا کے کنارے کے ساتھ لگ جاتی ہے. جب وہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے وہ ڈوب جاتی ہے. یعنی کہ جب دنیا دین کے اندر آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے, دین دور ہوتا ہے. تو ہمارا آج کل ہم نے یہ کیا ہے کہ آج ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, آج ہم نے اس سے روگردانی کر لی. حماد بھائی, ایک اور بھی سوال اس کے اندر ہی میں ایڈ کر دوں کہ ہم جو قرآن پاک ہے وہ کب انسانی شخصیت پر اپنا اثر دکھاتا ہے؟ قرآن پاک تب اثر دکھاتا ہے آپ کی. کچھ لوگ اس طرح ہوتا ہے نا, قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے اس کو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں, یا درس ہو رہا ہے اس کو رٹلائزیشن میں, جس طرح ہماری جو عادت ہے کہ ہم رمضان میں قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ قرآن ختم ہو, تو اس طرح سے تو وہ اس کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے وہ انسانی شخصیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, قرآن پاک کا آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہونا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ نے اپنی بات کی نا کہ ہم ریس لگائی ہے,
ہاں ہاں فیملی میں میرے 5 قرآن رمضان میں ختم ہوں گے، چاہے وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر کے ہوں، چاہے وہ ایک آیت کے جتنا ایک رکوع کو پڑھنا ہے، یا ایک لفظ کے اوپر مد آ گئی ہے، شد آ گئی ہے، اس انداز سے ہم نہیں پڑھ رہے. صحیح. اثر تب ہوگا آپ کی شخصیت پر قرآن کا جب آپ قرآن کو سمجھو. ہاں بالکل، قرآن کو جب سمجھو پڑھو گے نہیں. سمجھنا کیا ہے؟ سورۃ بقرہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ کا پس منظر کیا ہے. پس منظر بالکل، اور پتہ ہونا چاہیے پس منظر کیا ہے سورت، اور یہ سورت کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے. بالکل. پھر اس کے اندر کس قوم کا ذکر کیا گیا ہے، بالکل، کن احکام کا ذکر کیا گیا ہے. بالکل. جب آپ ایک یہ سورت پڑھ لیں گے، ایک سورت اعراف پڑھ لیں گے، تو حضور نے فرمایا آپ کو آدھا دین سمجھ آ جائے. ماشاء اللہ. سورت اعراف کے بارے میں یہ پچھلے دنوں مجھ پر بھی یہ خدا کھلا ہے کہ میں ایک کلاس میں بچے کو پڑھا رہا تھا، تو اس میں ترجمۃ القرآن کی ایک سبجیکٹ ایڈ کیا گیا. بالکل. اس کے اندر یہ بنیادی مضامین کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ وہ اتنی اہم صورت ہے. قرآن کو سمجھنا ہے. سمجھنا کیسے ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص دیکھیں جو قرآن پاک کو سمجھتا ہے، بالکل، جو جانتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کے اکیلے کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے اوپر اس علماء کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا، عقدے نہیں کھلیں گے. مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول کہ میں نے کسی نبی میں فرق نہیں کیا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بالکل. پھر قرآن کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ٹھیک ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اگر تم شراب کی حالت میں ہو. بالکل. اب عام بندہ پڑھے اس نے تو یہی کہنا جی شراب حلال ہے. اگر شراب کی حالت میں وہ پیتی ہوئی ہے تو مسجد نماز دے نیڑے نہ جاؤ. بالکل. جب شراب اتر گئی ہے تو نماز کے قریب چلے جاؤ. اب جب ہم عالم سے رجوع نہیں کریں گے تو اس آیت کا عقدہ ہم پر کبھی بھی نہیں کھلے گا. ان صورتوں کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایسی ایک اور یہاں پہ ایک اور بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صاحب قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. بڑی لطف کی بات ہے. صاحب قرآن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے کیا پوچھا گیا؟ ان کی سیرت کے بارے میں پھر پڑھنا ضروری ہے. حضرت عائشہ سے کیا پوچھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن. آپ نے کیا کہا؟ کانا خلق القرآن. بالکل. اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، کہ جب آپ مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں مجھے ان گلیوں کی قسم، والضحیٰ مجھے آپ کے چہرے کی قسم، بالکل، واللیل مجھے آپ کی زلفوں کی قسم، والتین والزیتون اس کی قسم، علم نشرح کا سینہ ہے اس کی قسم. ایسے ہی ہے. کیا ہے؟ سیرت. قرآن ہے، تفسیر حدیث ہے. بالکل. نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. بالکل، وہ تو حدیث ہے، ہمیں پتہ چلے. تو جب قرآن کو اپنے سمجھنا ہے، ساتھ آپ کو حدیث بھی پڑھنی ہو، ساتھ آپ کو نبی کی شخصیت کے بارے میں علم ہو. بالکل. ہمارے جو نبی کا اسوہ کیا تھا، تب جا کر آپ پہ قرآن کھلے گا. بالکل. آپ ادروائز جتنی مرضی ٹکریں مارتے رہیں، جتنی مرضی قرآن پاک ختم کرتے رہیں، تو جب آپ اس تعلیمات کے برعکس جا رہے ہیں، ان کے منافی جا رہے ہیں، تب آپ کو ان قرآن کا وہ عبادات، اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے اس کے کوئی فائدے نہیں ہے جس عبادات نے تمہیں سنوارا ہی نہیں، اور وہ علم ہی نہیں ہے کہ جس علم نے تمہیں سنوارا ہی نہیں ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں ربی زدنی علما، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، کہ میرا سینہ کھول دین پہ لیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جس کو اللہ دین کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب ہم نے قرآن پڑھ لی، ہمارے سینے نہیں کھلے، تو سمجھیں وہ 5 قرآن آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہماری شخصیت کے اوپر کوئی اثر نہیں. آپ کا آدھا سپارہ سمجھ کے پڑھ لینا پورے قرآن پڑھنے سے افضل ہے. بالکل. کہ آپ نے دین کا ایک مسئلہ سمجھ لیا، اور دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا بھی 1000 عالموں کی پڑھی کتابوں سے اوپر چلا جاتا ہے. بالکل. 1000 نمازوں سے اوپر چلا جاتا ہے، 1000 نفلوں سے. حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دین کا ایک مسئلہ پڑھنا سمجھ لینا نفلوں سے زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کمال کی بات ہے. دین کا ایک مسئلہ. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے آگے حدیث پہنچائی، صدقہ جاریہ، علم کو آگے پہنچانا چاہیے. بالکل. تو آپ کو قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے قریب یا ایک عالم سے، بالکل، ایک ان سے صحبت رکھنی پڑے گی. جس آپ پڑھتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں، جو اپنا کوئی عالم ہے ان سے کہیں کہ میں نے یہ چیز پڑھی ہے، مجھے بتائیں، مجھے اس کا کانٹیکسٹ سمجھ نہیں آیا. بالکل. کیونکہ اس میں بھی آ جاتے ہیں نا، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتیں جو ہیں ان کا تھوڑا سا الگ اپنا ناس ہے ان کے اندر. ہاں، اور جو مدنی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہمیں سمجھنی. مدنی صورتوں کے اندر احکام ہے. بالکل. مکی صورتوں کے اندر احکام نہیں ہے، وہاں پہ خطاب ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ واقعات سے مسلمانوں کو سمجھانا چاہے.
بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے ان چیزوں کے اندر. تو اس کے علاوہ قرآن پاک کو جب آپ سمجھتے ہیں تو قرآن آپ کے اوپر وہ عقدے کھولنا شروع کر دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. پھر آپ یوں ہی لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں. وہ ایک انگریز کے سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے, تو انہوں نے سورۃ رحمان کا حوالہ دے دیا کہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس سے ہم نے یہ انوینشنز کر لی ہیں, بالکل جس سے ہم نے یہ ترقیاں کر لی ہیں. آپ کو میں پچھلے دنوں آپ سے بات ہو رہی تھی, میں آپ کو بتا رہا تھا اسپیڈ آف لائٹ کا جو نظریہ پیش کیا گیا, ہاں بالکل ایسے اس کے اندر براق کا ذکر ہے, باقاعدہ براق کا ذکر ہے, برق بجلی کی تیز رفتار, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا ذکر ہے. تو جن پر قرآن آیا وہ قرآن سے دور ہے. ہاں بالکل. اقبال سے, جب اقبال یورپ سے آیا نا, اقبال سے پوچھا گیا آپ نے کیا فرق دیکھا, ہاں تو اقبال نے کہا تھا میں نے برصغیر میں مسلمان دیکھے, اسلام نہیں دیکھا. میں نے یورپ میں اسلام دیکھا, مسلمان نہیں دیکھا. تو فرق یہی ہے بالکل کہ ہم نے ذات پات رنگ نسل میں آ کر اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا. یقین مانے آپ میرے گھر میں بھی سال کے بعد قرآن پاک کھولا, یا قرآن تب اٹھایا جاتا ہے جب ہم نے گھر شفٹ کرنا, صرف گرد صاف کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کتاب کو وہ حرمت, وہ عزت, وہ اہمیت دی ہی نہیں جو دینی چاہیے. یقین مانے آپ سائنس اٹھا لیں, آپ فزکس اٹھا لیں, آپ کیمسٹری اٹھا لیں, ان کی ایک ایک تجربہ آپ کو قرآن پاک کے اندر سے ملے گا. بالکل اتنی سائنس. ابھی ریسنٹ ایک کتاب آئی ہے طاہر القادری صاحب کی, قرآنی انسائکلوپیڈیا, 6 کے 7 جلدیں. بالکل انہوں نے اے ٹو زی کام کیا کہ کون سی تھیوری قرآن کی کون سی آیت سے ٹکرا رہی ہے. اچھا, وہ اتنی بڑی کتاب انہوں نے ان کی وہ ایک قرآن انسائکلوپیڈیا انہوں نے نام یہ دیا کہ اس قرآن کے اندر انہوں نے تقریباً 400 سے زائد علوم اس کے اندر لگائے ہیں قرآن کے اندر, کہ اتنے علوم قرآن کے اندر ذکر ہیں. اور آج جو ہم جنہیں ہم دریافت کر رہے ہیں, بالکل جنہیں ہم آج تلاش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا حماد بھائی, ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے گفتگو کی ہے, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے, اور ہم یہ کوشش بھی کریں. کوشش کرنی ہے کہ ہم نے مخلص ہو کے مخلص نیت سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. کچھ ہم کریں تو اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں چل کے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے گا. جس کی کوشش کرتے اس کو بھی ملتا. اور آگے ایک اور بات, اب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو حضور نے فرمایا کہ دین کی ایک بات کو بھی آپ کو پھیلانا ہے. بالکل. آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہے تو آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلائیں. بالکل. آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے لوگوں تک پہنچائیں. بالکل ایسے ہی ہے. شروع میں ہم وہ تو کرتے تھے کہ 70 بار اللہ کا نام لکھو, 70 لوگوں کو فارورڈ کرو, آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. حاجت پوری نہیں ہوتی تھی, لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہم 70 لوگوں کو فارورڈ کر دیتے تھے. تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی ہمیں ان مسائل کو آگے پہنچانا چاہیے لوگوں تک, کہ جو مسائل بنیادی ہیں اسلام کے, جو ہماری ضرورت ہے. ہمیں دین کو آگے پہنچاتے ہوئے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمارا معاشرہ اتنی زوال پذیر ہے کہ ہم کسی کی ویڈیوز, ہم کسی کی ذاتی زندگی کو 1000 گروپس میں بھیج دیتے ہیں, لیکن دین کا ایک مسئلہ ہم 1000 گروپ میں نہیں بھیجتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے, اوکے کر دیں گے شیئر, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری دین سے دوری ہے, اور یہی ہمارے زوال کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم نہ دین کے رہے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ہم کہیں کے بھی نہیں رہے ہیں. تو ہمارے اندر وہ کس نے ایک جنگجو نے کہا تھا کہ جب نوجوانوں کے ہاتھ میں تلواروں کی بجائے موسیقی آ جائے گی تو وہ قوم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. تو آج ہمارے ایوبی نے کہا تھا, یہ جملہ کہا تھا. آج عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے, تلواریں رقص کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے ہی. ماشاء اللہ سے اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور روزوں کا جو احترام جو ہم نہیں کرتے, روزوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام.